نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو یوں سمجھیں کہ جس طرح بنجر زمین اور خشک زمین بارش کے برسنے کا انتظار کرتی ہے، انسانیت رسول اللہ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ کوئی رشتوں کا تقدس تھا، نہ کوئی حلال اور حرام کی تمیز تھی، نہ کوئی اس چیز کی کسی کو شناسائی تھی کہ ہماری عقیدت اور ہماری عبادت کے لائق کون سی ہستی ہے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو حضور کے آنے سے پہلے نظام زندگی یکسر درم برم ہو چکا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انسان کو اللہ کی شناسائی نصیب فرمائی۔ حضور کی تشریف آوری نے انسان کو رشتوں کی تمیز عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور حضور کی تربیت نے انسان کو حلال اور حرام کا فرق سکھایا۔ یہ حضور کے ہمارے اوپر انعامات اور حضور کا کرم ہے، جس کی خوشی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ میں دو چار چیزیں اس میں سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم جس وقت بھی کتابیں پڑھتے ہیں یا لٹریچر پڑھتے ہیں تو کچھ نام ایسے ہیں جن کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ارسطو نے یہ کہا، سقراط نے یہ کہا، بقراط نے یہ کہا، افلاطون نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ جو بڑے بڑے نام تھے، عورت کے متعلق ان کا نظریہ، عقیدہ اور ان کا تھیم یہ تھا کہ عورت گناہ کی پیداوار ہے، پاؤں کی جوتی ہے، جہنم کا دروازہ ہے۔ ہر گناہ جو دنیا میں ہوتا ہے اس کی وجہ عورت ہے۔ یہ عورت کو یہ نام اور یہ القاب دے کر اتنے بڑے لوگوں نے اس کو مخاطب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی تعلیم، آپ نے انسان کی سوچ کو یکسر تبدیل کیا، بالخصوص عورت کے معاملے میں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی عورت کا یہی شرف ارشاد فرمایا ہے۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا دل دنیا میں لگانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یعنی انسان اس دنیا میں اگر مکمل ہوا ہے تو عورت کے وجود کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دور گزرتا گیا، اگر عورت ماں کے روپ میں تھی تو زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ لوگوں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بازار میں بیچنے نکل پڑے۔ اگر عورت بیوی کے روپ میں تھی تو دنیا نے وہ دور بھی دیکھا، لوگ بیوی کو جوئے کے اندر رکھ کے ہار جاتے تھے یا جیت جاتے تھے۔ یہ جن سے بازار تھی۔ اور بیٹیاں، وہ بات بیان سے ہی باہر ہے۔ انسان کا کلیجہ وہ لفظ بولتے ہوئے منہ کو آتا ہے کہ کیسے سنگ دل تھے جو پیدا ہوتی ہی بیٹی کو گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے یہ بہت بڑا انقلاب آیا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی لوگ اس کو رحمت سمجھنے لگے، بیوی کو گھر کی عزت سمجھنے لگے، ماں کو جنت سمجھنے لگے۔ عورت کو جو درجہ اور جو رتبہ اسلام نے دیا ہے، سب سے دوستو عجیب بات اور عظیم بات یہ ہے، اس بنیاد پر بھی ہمارے اوپر یہ چیز لازم آتی ہے کہ رسول خدا نے انسان کو انسانیت کا درس دیا تو ہم ان کی آمد کی خوشی منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے متعلق ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، فرمایا میرے صحابہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ ہمارے ہاں کیا چیزیں رواج پاتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں
ہمارے بزرگ یہ باتیں کرتے ہم نے خود سنے کہ جو عورت ہے جب تک ہم اس کو جوتے نہ کھڑکائیں یہ ٹھیک نہیں رہتی، یہ کام نہ کریں تو گھر کا ماحول نہیں بنتا۔ یعنی اس کو قابو کرنے کے لیے ہم نے اخلاق کی طاقت نہیں، ہم نے جوتے اور گالی کی طاقت کو استعمال کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ وہ صحابہ ہیں جو صبح و شام تلاوت قرآن کرتے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو صبح و شام رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو تلواریں لے کے رسول اللہ کے آگے اور پیچھے کافروں کے ساتھ جہاد کرتے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ تمغہ دیا ہے کہ خدا تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی ہو۔ ان ہستیوں کو حضور فرما رہے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا امی جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حضور کی عادتیں کیسی تھیں؟ بیوی سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا خاوند کیسا تھا۔ اب دیکھیے کہ بیوی کتنی فصاحت کتنی بلاغت کے انداز میں اپنے خاوند کا تعارف کروا رہی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھتی ہیں جابر کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، مجھے یہ بتاؤ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اب حضرت جابر یہ کیسے کہتے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا؟ عرض کی امی جان میں کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے خاوند کے اوصاف قرآن ارشاد فرمایا جابر کان خلقہ القرآن، حضور کی ساری آیتیں اللہ کا قرآن ہے، ساری کی ساری آیتیں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔